وقت فجر کا تھا اور میں نے اپنا سارا دکھ اللہ کو سنا دیا۔ شیطان کے خلاف پہلی فتح فجر کی نماز ہے۔ فجر کے وقت ہمارے رانجھوں کو نیند آ جاتی ہے اور کہتے ہیں نماز عشق کریں گے ادا مدینے میں۔ صرف جائے نماز وہ جگہ ہے جہاں رو لو تو سامنے والا تماشا نہیں بناتا۔ فجر کا وقت ہوتا ہی اتنا پرسکون ہے کہ چرند پرند، ہوائیں، گھٹائیں، آسمان، یہاں تک کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی دکھائی دیتی ہے۔ ہر دکھ کی دوا فجر میں لپٹی ہوتی ہے۔ میں نے ادھوری تمناؤں کا حل فجر کے سجدوں میں پایا ہے۔ بہت قیمتی ہوتے ہیں وہ دکھ جو آپ کو نماز تک لے آتے ہیں۔ فجر کی نماز قضا کر کے کامیاب صبح کی امید رکھنا نادانی ہے۔ تھوڑی سی تھکاوٹ کے لیے نماز نہ چھوڑیں۔ اے مومن، ان سے کچھ سیکھ جنہوں نے جسم پر خنجر ہوتے ہوئے بھی آخری سجدہ نہیں چھوڑا۔ فجر کی نماز لازمی کر لو، کیونکہ یہ اس دن کے لیے شیطان کے خلاف پہلی فتح ہے۔ فجر کی نماز وہی لوگ پڑھتے ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ فجر پڑھنا ان کو نصیب ہوتی ہے جن کو اللہ سے سچی محبت ہو۔ کاش نماز فجر ہو، سامنے کعبہ ہو، سر سجدے میں ہو اور میری جان نکل جائے۔ فجر کی نماز عشق خدا کی مٹھاس بڑھا دیتی ہے۔ ہم فجر تک تو جاگ جاتے ہیں، کیا فجر کے لیے بھی جاگتے ہیں؟ وقت فجر کا تھا اور میں نے اپنا سارا دکھ اللہ کو سنا دیا۔ فجر وسیلہ ہے اللہ سے ملاقات کا۔ ہر صبح خوبصورت ہوتی ہے جب ہم سب سے پہلے اللہ سے بات کرتے ہیں۔ وقت فجر اگر خود آنکھ کھلے تو سمجھو اللہ تم سے راضی ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا مگر وہ پھر بھی مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ سے اچھے کی امید رکھتے ہیں اور بے شک وہ سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ اور اس رب نے تمہارے لیے تمہاری سوچ سے بہتر سوچ رکھا ہے۔ فجر کا سجدہ تھا، چند آنسو تھے، دل کی باتیں تھی اور دل کا خالق تھا جو کن کا مالک تھا۔ بہت پرسکون ملاقات تھی جو رب کے ساتھ تھی۔ منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ اور کوئی نماز بھاری نہیں۔ نماز فجر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ صبح نماز پڑھوں پر اٹھا نہیں جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ نیند کی وجہ نہیں بلکہ تم جو سارے دن میں گناہ کرتے ہو وہ تمہاری گردن میں توق، ہاتھوں میں ہتھکڑی اور پاؤں میں بیڑیاں بن کر تمہارے اٹھنے نہیں دیتا۔ نماز فجر کے لیے بیدار ہونے کی تدابیر۔ اللہ سے مدد چاہیں۔ فجر میں اٹھنے کا پکا ارادہ کریں۔ رات کا کھانا کم کھائیں۔ دیر تک جاگنے سے اعتراض کریں اور جلدی سونے کا اہتمام کریں۔ اندرونی الارم لگائیں، یعنی دل میں اللہ کی محبت پیدا کریں۔ بیرونی الارم لگائیں، یعنی گھڑی وغیرہ لگائیں یا کسی کو جگانے کا کہہ کر سوئیں۔ فجر کا ایک ایسا لمحہ جب ایک محبوب اپنے محبوب سے سجدے میں جھک کر ملاقات کرتا ہے، یہ وہ لمحہ ہے جب عرش اور فرش میں کوئی فاصلہ باقی نہیں رہتا۔ نہ آنسو پہ کوئی اختیار ہوتا ہے، نہ دل پہ۔ محبت اپنے جوش پہ ہوتی ہے۔ آنکھوں سے جب آنسو گرنا شروع ہوتے ہیں تو عرش سے ایک آواز آتی ہے، اے میرے محبوب، اے میرے محبوب بندے، مانگ تو کیا مانگتا ہے، بول تو کیا چاہتا ہے۔ بس الفاظ نکلتے ہی عرش سے صدائیں آتی ہیں، کن۔ تہجد اور فجر میں بہنے والے آنسو خلوص دل سے اللہ سے بہتر کی دعا کرتے ہیں۔ اور یہی نماز کی خوبصورتی ہے کہ آپ اپنے غم اللہ کے ہاتھ میں چھوڑ دیتے ہیں۔